سجدی عرش تو قدسی پکار دینے کی پکار دینے وہ کہتے ہیں او بخشے گئے جنا زبانہ تے اج ترانہ رسول دائے. اب تو بندہ نے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. تو وہ جب خوشبوئے مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ لے کر گئے تو صحابہ کی گفتگو کا جو حاصل بن رہا تھا وہ یہی بن رہا تھا کہ ایسا نہ کوئی آیا نہ کوئی ایسا آئے گا. اتنی شان والا نبی. تو یہودی نے جب سنا نا کہ صحابہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا شان والا نبی سورج کو اشارہ کرے پلٹا کے دکھا دے, سبحان اللہ, چاند پر اشارہ کرے دو ٹکڑے کر دے, سبحان اللہ, دو ٹکڑے دے کر کافر پھر بھی کلمہ نہ پڑے, پھر کیا نہیں جوڑ کے دکھائیں, اشارہ فرمائیں پھر جوڑ کے دکھا دیں. پتھر تم بولو نہ بولو پتھروں کے پاس سے گزرے پتھر سلام کریں. سبحان اللہ. اور جانور آ کے میرے نبی کے قدموں پہ سجدے کریں. اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا نا کہ جن کے قدموں پہ سجدے کریں جانور, دے گواہی شجر, منہ سے بولے حجر, اس نبی کی شان پہ لاکھوں سلام, اربوں سلام. یہ تمہارے نبی میرے نبی کی شان ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اپنے بڑوں کی شان سن کے ہاتھ بلند کر کے خوش ہو کے سبحان اللہ کہا کرو, سبحان اللہ, تاکہ ان کی غلامی اور محبت کا ووٹ اس کے اندر آ جائے, سبحان اللہ, دنیا میں جائے. فلسطین, کشمیر, چیچنیا تو آزاد ہو گیا, باقی دیگر بہت مقامات ابھی ایسے ہیں جن کو آزادی چاہیے. جب یہ جذبہ وہ دیکھیں گے ان کے دل بڑھ جائیں گے. تو خوشبوئے مصطفیٰ پہنچی تو اس کو اتنا اچھا لگا نا, اتنا عظیم رسول, اتنا پیارا رسول, اتنا سونا رسول, اتنی شان والا رسول کہ آدم سے بھی زیادہ, یوسف سے بھی زیادہ, سب سے زیادہ. تو اس کے دل میں شان مصطفیٰ جب آئی تو اس نے نبی پاک کی زیارت کرنے کا ارادہ کر لیا کہ جس کی میں شان سن رہا ہوں میں بھی چلا جاؤں, دیکھوں تو صحیح یہ جو کہہ رہے ہیں سچ بھی ہے کہ نہیں, اور اگر ایسا ہوا تو پھر اگلی بات بعد میں. تو یہ گھر سے نکلا, ماں نے آواز دی بیٹا کہاں جاتے ہو, کیونکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سفر پہ جا رہے ہیں. تو نے کہا جی میں ان کے پاس جا رہا ہوں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبیوں کا سردار, رسولوں کا تاجدار. تو کہا وہ تو 2000 میل دور رہتے ہیں, ادھر پیچھے میں مر گئی بوڑھی ہوں, کفن کون دے گا, میرے مذہب کے مطابق کون کرے گا. بڑا اس نے روکا, اس نے کہا نہیں اب تو میں جاؤں گا, پھر آ جاؤں گا. تو پھر باپ رویا, باپ اس سے بھی زیادہ بوڑھا تھا. اللہ ماں باپ کو سلوٹ کرنے والا بنائے, پاؤں دبانے والا بنائے, قدر کرنے والا بنائے. بیویوں کے اپنے حق وہ بھی ادا کرو, بہنوں کے اپنے حق ادا کرو, سب کے حق اپنے اپنے ادا کرو. اللہ رسول نے فرما دیا ہے پر سب سے بڑا حق میرے رب رسول کا ہے. تو باپ بھی داڑے مار مار کے رویا. اس نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا, میں ارادہ باندھے کھڑا ہوں, تو میں آ جاؤں گا. میرے پاس اتنا تیز وہ خچر ہے اور اونٹ بھی ہے, تو تھکوں گا تو اونٹ پہ بیٹھ جاؤں گا, ریگستان آئے گا تو اونٹ پہ بیٹھ جاؤں گا, جب پتھریلا آئے گا تو اس پہ بیٹھ جاؤں گا, پہنچ جاؤں گا. آج نہیں کل نہیں 2 دن بعد واپس. تو وہ عورت کہتی ہے اس کو روکو روکو, کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے بھی سنا ہے جو ان کو دیکھتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے, وہ سب کچھ ہی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے. سارے بھول جاتا ہے بندہ. یہ تو مدینے کی شان ہے, پھر مدینے والے کی تو بات ہی اور ہے. تو وہ نہیں رکا, پیچھے یہ روتے رہے, داڑے مارتے رہے. ہمیں کون ہماری وہ سیوا کرے گا, خیال رکھے گا, تو نہ جا. وہ چلا گیا. آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں نے دیکھا نیا بندہ ہے, پوچھا کہ تو کون, کہاں سے آیا, بھائی. انہوں نے اپنا تعارف کرا. اس نے کہا جی میں کس کو ملنا ہے, اس نے کہا جی میں نے ان کو ملنا ہے
جن کے بارے میں نے یہ سنا ہے ان کے غلاموں سے کہ جب تک ان کی غلامی نہ کی جائے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, ڈنکے کی چوٹ پہ اس نے کہا. تو وہ کہنے لگے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پیارے نبی کو دیکھنے آیا ہے, ہمارے پیارے رسول کو زیارت کرنے آیا ہے, اور آج یہ رنگا جائے گا. آنا لوگوں کا کام ہوتا تھا, رنگ چڑھانا رسول پاک کا کام ہوتا. خدا کی قسم محفل سجانا تمہارا کام ہے, توجہ فرما کے قبول فرمانا مدینے والے آقا کا کام ہے. کیونکہ جو بات رسول کی وہی رب کی, جو رسول رب کی وہی رسول کی. خدا سے ان کو جدا نہ جانو مگر خدا جیسا بھی نہ جانو. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا, خدا ہے, نبی ہے, لیکن ہے یوں. تو اب وہ جب آیا دربار رسالت میں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے انتظار میں تشریف فرما تھے. ابھی وہ سامنے نہیں آیا, صحابہ اجازت لینے آئے کہ وہ فلاں شخص, ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تو حضور نے فرمایا جو میرا مہمان آیا نا فلاں سے اس کو آنے دو. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ جب قریب آیا نا وہ کچھ سوال لے کر آیا تھا کہ میں یہ بھی سوال کروں گا, یہ بھی کروں گا, اگر جواب ٹھیک دے دیے تو غلام بن جاؤں گا ورنہ واپس. اب جب چہرہ مصطفیٰ کی نورانیت پر, حسن پر, حسن مصطفیٰ پر جب اس یہودی کی نظر پڑی, عابد بہت بڑا تھا, پڑھا لکھا بھی تھا, جائیداد والا بھی تھا, زمانہ بھی پھرا ہوا تھا, تو چہرہ مصطفیٰ پر جیسے ہی نگاہ لگی سوال جواب کی در قدموں پہ گرا, کہتا ہے پہلے کلمہ. سبحان اللہ. کہتا ہے حضور پہلے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو, اگلی بات بعد میں. خوش نصیب غلام بن گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان بن گیا. سبحان اللہ. جو میرے نبی کا مہمان ہو پھر شان اس کی کیا ہوگی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا درس فرمایا, پہلا اسپیچ فرمایا نا, وہ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں تو فلاں, حالانکہ بہت سارے ارکان ہیں, بڑے 5 ارکان ہیں, روزہ, نماز, حج, زکات, کلمہ, توحید, رسالت. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے, اے میرے آنے والے, اے میرے غلام بننے والے, ان کو کن کے آسرے پہ چھوڑ کے آیا ہے. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. ابھی کوئی بات نہیں ہوئی, 2000 میل دور بوڑھا باپ, بوڑھی ماں روتے چھوڑ کے آیا, ان کا تو نے کیا سوچا, کس کے حوالے کر کے آیا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جب میں آپ کا غلام بن گیا ہوں تو اب مجھے کیا فکر ہے. آپ تشریف فرما مدینے میں ہیں, نگاہ آپ کی میرے ماں باپ کے اوپر ہے, تو جس پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پہلا درس ہی ماں باپ کی خدمت کر دیا. اور پتہ کیا فرمایا, یہ سننے کی بات ہے, نتیجہ یہ نکالا, فرمایا کہ بیٹا اب تم یوں کرو, تمہیں کھانا وغیرہ سارا کچھ کھلا کے نا تم مجھ سے تم اجازت لو اور میں تمہیں اب رخصت کرتا ہوں. تم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت میں چلے جاؤ. ان کو تم روتا چھوڑ کر آئے تھے نا, تو دل میں خیال آیا ان کو کس نے بتایا, میں نے تو بات کسی سے نہیں کی. تو آواز قدرت آئی, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں, بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس طرح کے لاکھوں اس طرح کے واقعات موجود ہیں. میں بات کو مکمل کروں تو فرمایا کہ ان کو تو جو چھوڑ کر آیا نا وہ بلک بلک کے رو رہے ہیں. فرمایا یاد رکھ, تو کہنے لگا حضور میں نہیں جانا چاہتا. آپ فرماتے تھے کہ واقعتاً تیرا دل یہی لگ گیا ہے, اور تو فکر نہ کر, تو وہاں جا, تو ماں باپ کی ادھر خدمت کر, مجھ محمد کا فیض وہیں تیرے پاس پہنچے گا. ماں باپ کی خدمت کر, ان کو رنجیدہ خاطر نہ کر, ان کو دکھی نہ کر, ان کو رلا نہیں. بڑے جفر جال کے ماں باپ تجھے اس مقام پہ پہنچایا انہوں نے. کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل ہی نہیں کرتا, میں کیسے جاؤں. فرمایا تو جانا تو ہوگا. تو یا رسول اللہ پھر یہ آپ کا جو فیضان ہے یہ پہنچے گا نا وہاں پہ. اب آپ نے فرمایا میرے لیے, آپ سب کے لیے, جوانوں کے لیے فرمایا
بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑے پیر صاحب، بڑے سے بڑے انجینئر صاحب، بڑے سے بڑے چودھری صاحب، بڑے سے بڑے عہدے وزیر اعظم صاحب، یہ سارے کے سارے اپنے مقام پر جب ماں باپ کی خدمت میں آؤ تو قدموں میں بیٹھو، ان کے قدموں کو چومنے والے بنو. اتنا کرنا تمہارا کام ہے، عزت کے تاج پہنانا مدینے والے کا کام ہے. فرمایا بات یہ ہے کہ اے صحابہ اور اے نئے صحابی، نو مسلم صحابی، بات یہ ہے کہ میرا فیضان کچھ عجیب انداز کا ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے عندلیبوں تمہیں گل. یہ گل، یہ پھول، یہ بوٹے، وہ کہتے ہیں یہ تمہیں مبارک ہوں. ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. اللہ کو سلامت رکھے. اس عمر میں پہنچ کے بھی اتنا جو جذبہ ہو تو سبحان اللہ. پھر آپ کی آواز میں مدینے جانے چاہیے. تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تربیت یہ فرمائی کہ میرا کوئی غلام، میرا کوئی کلمہ گو، میرا کوئی صحابی، میرے رب کا کلمہ پڑھنے والا، میرے باتوں پہ عمل کرنے والا، نماز روزہ حج زکات سب کچھ کرنے والا، سن لے توجہ سے، اور یہ بات اپنی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں، بہوؤں کو، نسلوں کو، ہم جیسے نکموں تک پہنچا دینا. فرمان رسول یہ ہے کہ کوئی بندہ مدینہ باغ میں رہ کر تہجد بھی پڑھے، صدقات خیرات بھی کرے، دین کا ہر کام کرے، لیکن ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کرے تو فرمایا وہ میرا نہیں ہے. اور کوئی اس صحابی کی طرح 2000 میل دور، 10,000 میل دور، یا مدینہ پاک کہاں، مکہ پاک کہاں، ملتان کہاں، یہاں بیٹھ کر ٹھیک ہے میری محبت میں، میرے حکم کے مطابق ماں باپ کو سلام کرے، وہ جہاں بھی ہوگا میرا فیضان وہاں تک پہنچ جائے گا. ورنہ میرے قریب رہ کر بھی ماں باپ کو ستانے والا نہیں ہوگا، اس پر کچھ نہیں. ذرا ٹائم مجھے بتائیے گا، میں نے اور بھی جانا ہے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس 5-10 منٹ انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے جو حقوق بیان فرمائے نا، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اب ایک بڑے مزے کی بات آپ کو سنا. نبی صاحب آپ بیٹھ دیں نا، یہ بڑے کام کی بات، آپ چلیں کر لیں. ایک ایسا واقعہ ہوا، ایسا واقعہ، ورنہ تو میرے نبی پاک کے ساتھ جو بھی واقعہ سبحان سارے شان والے، وہ کیسا عجیب منظر ہوگا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک منت مانی ہے، ہم نے ایک منت مانی تھی کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو جنت کے دروازے کے اوپر کی چوکھٹ کو بھی چومنا ہے، بوسہ دیں گے، نیچے والے کو بھی دینا ہے. اے اللہ کے رسول پاک، وہ منت ہماری ہوگی پوری، تو اب ہم ادا کریں تو کیسے کریں؟ یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ، بارگاہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ منت تم نے مانی ہے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. نظر تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور جنت مرنے کے بعد ہے، تو تم نے ایسی منت کیوں مانی؟ تو اب میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. بظاہر تو یہی ہے نا، جو بشر کی رٹ لگاتے ہیں نا، نعوذ باللہ، بھائی وہ بشر ہیں، پر بشر ایسے ہیں کہ ان کے بدن مبارک پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. وہ بشر تھے تو بہت بلند، کوئی مثال نہیں، اور نور تو وہ ہے ہی ہیں.
نور بھی ایسے کہ جبریل بھی نور، لیکن نبی کا غلام، نبی کا غلام، فرشتوں کا سردار، اور بی بی زہرا کے در کے امام حسن حسین کا غلام۔ تو یہ واقعہ بس ایک آدھے منٹ میں، پھر دو چار باتیں معراج پاک کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم اتنی مشکل بات اب مجھ سے پوچھ رہے ہو، تم مر کے جاؤ گے تو جنت کا تو معاملہ بعد میں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے مشکل سے مشکل ترین سوال لا کر میری بارگاہ میں پیش کرنا تمہارا کام ہے، حل کر دینا مجھ محمد کا کام ہے۔ اب دیکھیں کیا نسخہ فرمایا، پوچھا اے منت ماننے والے تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کہنے لگے جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا جا باپ کے قدم چوم، ماں کے قدم چوم، باپ کا ماتھا چوم، ایک مقام پہ ہاتھ ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیری منت جب باپ کے ماتھے چومے گا نا تو جنت کے اوپر کی چوکھٹ چومی جائے گی، ماں کے قدم چوم اسی کے مترادف جنت کی نچلی چوکھٹ کی چومنے کا بھی اس سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، حل کر دیا۔ اب ایک اور اٹھے، یا رسول اللہ تو جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں، اب ذرا سوچو نا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری دور تو ادھر ادھر ہوتی ہے نا، علماء کے پاس ہم نے آنا نہیں، پیروں کے پاس تو آنا نہیں، یہی ہے نا، اس سے تو دین سے دور ہی ہے، ماں باپ کی قدر نکل گئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جس کے ماں باپ چلے گئے ہوں نا تو باپ کی قبر کے سرانے کو چوم لو، ماں کی قبر کی پائنتی چوم لو۔ سارے بولو نہیں، جس کو ماں باپ سے پیار ہے وہی بولے گا، جس کو میرے نبی پاک کے حکم پہ سے پیار ہے وہی بولے گا۔ اس کا مسئلہ بھی حل فرما دیے چھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اس سے بھی مشکل سوال آیا، بڑا عجیب، بڑا عجیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منت یہی ہو اور ماں باپ کی قبروں کو پتہ ہی نہ ہو، اب وہ کدھر جائے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سوچتا ہوں یہ کتابیں دیکھتا ہوں، رب سے پوچھ نہیں، رب نے اختیار کل دے کے بھیجا۔ اے رسول جس کے بارے میں آپ جو فرما دیں گے ہم وہی کر دیں گے، تبھی تو فرمایا خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ یہ رب فرما رہا ہے میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا۔ جس کو اس بات پہ یقین ہے گج بج کے بولے میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا۔ اسے منگتے نام موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ اب یہ سائل منگتا ہی ہوتا ہے نا، جو سوال لے کر آئے وہ منگتا ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ جس کو اپنے ماں باپ کے قبروں کے پتہ نہ ہو، کوئی پتہ نہ ہو کہ کہاں کب فوت ہوئے، بندہ چھوٹا ہو، بچہ چھوٹا ہو، یا کفرستان سے اسلام میں آیا ہو، کبھی گیا نہ ہو پلٹ کر، یہ صورت تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ قربان جائیں، عقل مصطفیٰ پہ قربان جائیں، فتوی مصطفیٰ پہ قربان جائیں۔ آپ بلند کر کے ذرا بولنا پڑے گا سب کو سبحان اللہ۔ ہم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیر آباد جگہ پہ چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، دو خط کھینچے، دو لکیریں، ایک کو باپ کی قبر سمجھے، ایک کو ماں کی سمجھے، قبر کے سرانے باپ کی طرف سے چوم لے، دوسری لکیر کے پاؤں کی طرف چوم لے، تیری بھی منت ادا۔ صحابہ خوشی سے اچھلے، اتنے خوش ہوئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، ہمارا سب کچھ ماں باپ ہماری جانیں آپ کے قدموں پہ قربان ہوں۔ کمال نہیں ہو گئی؟ ایسے مشکل سوال اور ہم نے چٹکی میں بغیر سوچے، بغیر کتاب دیکھے، فرمایا میں دنیا والوں میں کسی کا شاگرد نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوں۔ تو فرمانے لگے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عرض یہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ بدبخت جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ، ان کو شہید کرنا ہے، ان کا نام مٹانا ہے، یعنی رسول پاک کا ہے۔
تو یہ تو آپ تو اتنے شان والے ہیں، ان اندھوں کو نظر نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ان باتوں سے میرا دل تکلیف میں آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس طرح کی تکلیف دیتے ہیں نا تو میرا رب فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، بکواس یہ کریں گے تھپڑ ہم ماریں گے. جب شان رسالت میں کوئی گستاخی کرتا ہے نا تو رب کریم قدرت کا تھپڑ مار دیتا ہے، توڑ کے رکھ دیتا ہے. کدھر گئے ابو جہل، کدھر گئے ابو لہب، عتبہ شیبہ پلان کرنے والے کہاں گئے، باقی نام رہا میرے رب رسول کا. میں بات بس مکمل کر رہا ہوں آخری ایک آدھے منٹ میں سنیے. تو اس پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا اے رسول یہ آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا. سبحان اللہ. رفعنا لك ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل آیا، جن کی شان میں جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کہیں واللیل آیا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی. بھائی جس کو جتنا مزہ آتا ہے اتنی آواز بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے میں بات مکمل کروں. اسی بات میں اذا ذکرت، رب نے فرمایا اے رسول پریشان نہیں ہونا، اذا ذکرت معیہ، یہ آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کا نام بلند رکھنے کا ایسا سلسلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا ہے. نماز جہاں اللہ کا نام رسول اللہ کا نام، کلمہ جہاں اللہ کا نام جہاں رسول اللہ کا نام، نکاح کا خطبہ جہاں رب کا نام وہاں نبی پاک کا نام، زمین ہو آسمان ہو، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں تھا نا تو میں نے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ درختوں کے پتوں پر، دروازوں پر، چوکھٹوں پر، ہر مقام پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا تھا. اس پر شاعر نے کیا خوبصورت شاعری کی، وہ کہتا ہے، اسی شعر کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو مٹانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام اکٹھا کر دیا ہے، جہاں میرے نام لیں گے میرے نبی کا نہیں لیں گے، بعد ہی میں نہیں مانوں گا، منہ پہ دے ماروں گا. اب بنے گا کیا؟ اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا اذاناں وچ، نمازاں وچ، دروداں وچ، سلاماں وچ. اب اگر آپ کی آواز بلند نہ ہوئی، ہاتھ بلند نہ ہوئے تو پھر میں نہیں آؤں گا دوبارہ. ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے. اذاناں وچ، نمازاں وچ، دروداں وچ، سلاماں وچ. اللہ نے فرمایا جڑے گونجے تے گونجن گے ترانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے. سبحان اللہ. آپ نے جو بات چلیں، چونکہ معراج پاک کا مہینہ ہے، ایک آدھا منٹ اس پر اگر نہ بولے تو پتہ نہیں محفل قبول بھی ہوگی نہ ہوگی. 12 سال تک کافروں نے میرے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے، کانٹے بچھائے، تلواریں سونتی، تیر برسائے، تنگ کیا کہ کسی طریقے یہ دین خدا سے پھر جائیں. رسول ایسے ڈٹے کہ دنیا کے سارے پہاڑ مضبوط ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائیں. اتنی مضبوطی نہیں ہو سکتی جتنی قدم مصطفیٰ میں مضبوطی تھی. اتنی مضبوطی نہیں ہو سکتی ان کی. وہ مضبوطی بھی یہیں سے آئی ہے، حضور کے قدموں سے آئی ہے. ٹھیک ہے. اب 12 سال کے بعد نا جب اتنا پریشان کیا نا تو رب نے ایک اصول بنایا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی وہ یہی ہے، جب بندہ پریشان ہوتا نا علاقہ چھوڑ دیتا ہے، یہ سیر کو چلا جاتا ہے، دریاؤں میں چلا جاتا ہے، بہن بھائیوں کے یہاں دور دراز، کہتا ہے یہاں دل نہیں لگ رہا، چلو کچھ دن ذرا آؤٹنگ کرائیں، آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، غم ختم ہو جائیں گے، پھر آ جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جس کی آؤٹنگ رب کروائے، جس کی سیر و تفریح سیاحت رب کروائے اور اعلان فرمائے سبحان الذی
اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. سبحان اللہ. قرآن و حدیث ہے، جس کو جتنا پیار اتنے زور سے بولنا ہے. ہم ڈھیلے ڈھالے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ ڈھیلے رہنے دیتے ہیں کسی کو. محبت رسول کا سکرو ہمارے پاس موجود ہے. طواف کعبہ کرا کے حضور کے مدینے جان پہنچائیں گے انشاءاللہ. المقصر سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل کو بھیجا، اللہ. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے عرض کریں کہ سارے نبی، سارے رسول، ساری دنیا تو اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہے اور اللہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. تو اب میرے رسول شان و عزت کے ساتھ جب مسجد اقصی میں پہنچے تو 7,00,000 پیغمبر سارے صفے باندھ کر ایک طرف دیکھ رہے ہیں. وہ راستہ وہ تھا جہاں سے حضور نے آنا تھا. تو نبیوں کی آنکھیں تھی، رسول کے قدم تھے. رسول پاک آگے آئے، فرمایا کہ آدم پڑھاؤ نا نماز، ابراہیم تم پڑھاؤ نا. فرمایا ہماری مجال ہے، آپ سب کے سردار کے ہوتے کسی کی کیا ضرورت ہے، آپ پڑھائیں. اللہ کا یہ آرڈر ہے. یہ جبریل نے عرض کی. تو جب یہ ہو گیا نا پھر اوپر چلے گئے. بڑا لمبا واقعہ ہے. اب المختصر میرے آپ کے خاطر کائنات کے رب نے، میرے نبی نے کیا تحفہ مانگا اور رب نے کیا دیا. جب وہاں پہنچے نا 12 سال کی تکلیفیں برداشت کر کے، تو اللہ کا جب دیدار کیا غم ختم ہو گئے. تم نہ بولو، یہ بولو یا بولو نہیں، یا بلند آواز سے بولو. نبی پاک کے غلام بن کے بولو. غلام وہی شنگا جس کے سامنے ان کے نبی پاک کے سردار کی شان ہے خوش ہو جائے. تو رب نے یہ خوش تھے، رب بھی بڑا خوش تھا. اب رب رسول آپس میں یوں قریب ہو گئے بالکل. فکان قاب قوسین او ادنا. کتنے قریب ہوئے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ رب جانتا ہے، یہ مصطفیٰ جانتا ہے. تو جب اتنی خوشی کا موقع تھا نا، غم ختم ہو گئے تھے کہ اچانک تمہارا میرا پیارا نبی رونے لگ گیا. آنسو نکلے، داڑھی مبارک، جبہ مبارک نورانی معراجی جبہ بھیگ گیا. اللہ نے فرمایا رسول یہ کیا ہے؟ خوشی کے موقع پہ تو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اچانک غم زدہ. اللہ کو تو پتا تھا نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو علم غیب ہوتا تو کیوں پوچھتے فلاں موقع پہ؟ بھائی رب کو نہیں پتا کہ کیوں رو رہے ہیں. رب پھر بھی پوچھ رہے ہیں ہمارے لیے، تاکہ تم یہ قصہ لطف لے لے کے، مزے لے لے کے سنو، اور سبحان اللہ کہہ کے سنو. تو میرے رب نے پوچھا کیوں، یہ کیوں؟ تو عرض کی جو کم تولے گا ہوگا میرا غلام، تو دوزخ میں ڈالے گا، میری محبت گوارا نہیں کرے گا. جو چغلیاں کھائے گا، گھروں کے گھر تباہ کرے گا، ملاوٹ کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، حدیث پاک کی طرف نہیں آئے گا، میرے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، لیکن کلمہ پڑھ رکھا ہوگا، تو یا اللہ پاک پھر کیا ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. جب کلمہ پڑھا پھر بھی حق ادا نہ کیا تو لام والا دوزخ میں. تو اے رسول وہ تو دوزخ میں جائے گا. رسول اور روئے. فرمایا نہیں یا اللہ، تو نے مجھے عزت سے بلایا ہے، آج میں مانگتا جاؤں گا تو دیتا جائے گا. تو کیا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، عرض کی شان امت گناہگار ہے، بخش دے میرے اللہ تو غفار ہے. تجھ کو آسان ہے کوئی نہ دشوار ہے، بخشنے کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ نے فرمایا انہی کو بخشوں گا جو اچھے ہوں گے. رسول نے عرض کی نہیں، اچھے تو رکھ لینا، برے مجھے دے دینا. اچھے تو رکھ لینا، گناہگار مجھے دے دینا. میں سایہ رحمت ڈال کے میدان محشر میں لے آؤں گا، میں روتا جاؤں گا، دعا کرتا جاؤں گا، تو مغفرت فرماتے جانا. اب اللہ نے فرمایا چلو یہ بات بعد میں کرنا. اللہ نے فرمایا پہلی میری سنیں، جلدی نہ کریں. فرمایا آج یہ معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ کی بات ہم مانتے ہیں، آپ عزت والے، لیکن میری بات یہ مانیں، یہ بات اس طرح ہوگی. فرمایا دنیا والوں کو پیغام میں بھیج دوں گا، آپ بھی پیغام دے دینا، اور آج ہم بھی آپ کو دے رہے ہیں. اصل یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ معاہدہ یہ ہے، اور جو تجھ سے الگ میں بھی اس سے الگ، اور جو تجھ سے جدا بس وہ مجھ سے جدا، اور جو تجھ سے ملا بس وہ مجھ سے ملا، بس یہی معاملہ آج کی رات. حق نے فرمایا
اے ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے باقی تارے نبی دل میں گھبرانا اے میرے پیارے نبی ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جلدی نہ فرمائیں آج میرے پاس آپ آئے ہیں پوری کائنات سجائی گئی ہے سبحان اللہ کچھ لمحے تو دیں جس شان والے نبی سے رب ٹائم مانگے کیا بات اور وہ میرا تمہارا نبی ہو تو اس پر فخر کر کے کہنا چاہیے سبحان اللہ اور ہاتھ بلند کر کے دونوں سبحان اللہ اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت کا پیغام یوں دیا اس شعر کے اندر آخری 2 شعر ہیں سبحان اللہ توجہ سے سنیں گے آئندہ اس سال تک برسی کے دن تک یہ ذائقہ ذہن میں رہ گئے سبحان اللہ یہ کوئی پیر صاحب آ کے کچھ بتا گئے تھے قرآن و حدیث سمجھا گئے تھے شان مصطفیٰ محبت مصطفیٰ میں ڈال گئے تھے ہمیں سبحان اللہ تو اللہ نے فرمایا آپ کی بات ہم نے مان لی جس کے بارے میں آپ جو فرمائیں گے ہم ویسے ہی کر دیں گے لیکن لطف ہوگا مزہ ہوگا کہ دیکھیں گے سارے نبی سبحان اللہ ہوگی تیری دعاؤں پہ رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری